السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں فنائے جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اور یہ ایپیسوڈ میں پہلے بھی ریکارڈ کر چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کس ریزن کی وجہ سے اس کی وائس ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر میں نے اسی لیے یہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کی تھی۔ تو اب میں اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو مطلب کہ اس ایپیسوڈ پہ میری ڈبل محنت ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو لائک لازمی کرنا ہے۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ شنایا پوری رات سو نہیں سکی تھی، نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک پل بھی آنکھ نہیں لگی تھی، اور اب حال میں ہی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ وقت دیکھنے لگی 5 بج گئے تھے، اذانیں ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ اور گھٹن کی وجہ سے اس کا گلا سوکھنے لگا، تو اس نے اپنے قدم کمرے کے باہر کی جانب بڑھاتے اپنا رخ کچن کی جانب کیا۔ وہ کچن سے پانی کا جگ لے کر واپس آئی جب اس نے محسوس کیا کہ حویلی کے تمام افراد اٹھے ہوئے تھے۔ حال سے گزرتے اس نے پریئر روم کی جانب قدم بڑھائے تو دیکھا التمش صاحب اور چچا جان آگے جائے نماز بچھائے کھڑے تھے، اور پیچھے ان کی بیگم صاحبہ زارا بیگم اور چچی جان کھڑی نماز ادا کر رہی تھی۔ انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ بھی بالاج کے ساتھ ایسے ہی نماز ادا کرے۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس ایک منظر نے اس کے گھٹن زدہ دل کو کتنی راحت بخشی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نظریں ان پر رکھے وہ فضو خیزی میں ڈوبنے لگی، جب اسے یکدم سے کسی تیز دھاڑنے کی آواز آئی۔ اس نے اس آواز کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ چلانے کی آواز دوبارہ آئی تو اس نے محسوس کیا وہ آواز بالاج کی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے ہاتھ میں جگ پکڑی اس آواز کے تعاقب میں دوڑی۔ اس کے پیچھے زارا بیگم، التمش صاحب، چچا اور چچی جان بھی دوڑے تھے۔ دوسری جانب کمرے میں اس کی دوائی کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب اٹھا تو مکمل ہوش میں تھا، اور خود کو امبر کے کمرے میں دیکھ کر اس کے بیڈ پر شرمناک حالت میں لیٹے دیکھ یکدم اس کی رگوں میں خون کی جگہ وحشت دوڑنے لگی۔ وہ امبر شاہ کو دور دھکیلتا اس کے پاس سے اٹھتا چیخنے لگا، اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ جب اتنی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور شنایا سمیت وہ سب اندر داخل ہوئے، اور اندر آتے ان کی حالت کو دیکھ کر وہ سب ساکت ہو گئے تھے۔ امبر شاہ نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور بالاج شاہ شرٹ لیس تھا۔ شنایا نے ساکن پڑتی آنکھوں کو جھپکا کر دوبارہ سے دیکھا، مگر منظر نہیں بدلا۔ اس کے ہاتھ سے اچانک شیشے کا جگ چھوٹا اور زمین بوس ہوتے غضبناک آواز سے کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کے جسم میں جگہ جگہ لپسٹک کے نشانات تھے۔ جلد ہی اس نے امبر پر نظر ڈالی، جو اجڑی حالت میں تھی۔ اس کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی، بال اجڑے ہوئے تھے، گردن پر بنائے لو بائٹ کے نشانات بھی واضح تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر شنایا کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کو جلتے انگاروں پر لا کھڑا کیا ہو، جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس کا دل چاہا زمین یہیں پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ ان سب کو یہاں پر دیکھ کر بالاج شاہ ہونک رہ گیا تھا۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے شنایا کے، جو اسے انجان نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ زارا بیگم اور چچی جان باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ التمش صاحب اور چچا جان نے اپنی نظروں کا مرکز بدلا تھا۔ شنایا کو بالکل خاموش اور اپنے حواسوں میں نہ دیکھ کر بالاج کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے فوراً سے اسے بیڈ سے اٹھا کر شرٹ پہنی اور شنایا کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ شنایا، جو کچھ تم نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ شنایا، میرا یقین کرنا، میں نہیں جانتا میں اس کمرے میں کیسے پہنچا۔ شنایا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ وہ شنایا کے قریب پہنچتے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اسے یقین کروانے لگا۔ اس دوران فرش پر بکھرے کانچ کا ٹکڑا بالاج کے پیر میں دھنس گیا، مگر اس کے منہ سے سسکی تک نہیں نکلی۔ اس وقت اسے اپنے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کسی کی تھی تو وہ تھی اس کی بیوی شنایا کی۔ او میرے خدایا، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ بالاج نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے نوچا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ شنایا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھ پر یقین کرو۔ شنایا، تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ہوتے کسی دوسری عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ شنایا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شنایا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس کے ساکت پڑتے جسم کو ہلاتے بالاج شاہ نے دیوانہ وارث کی آنکھوں میں دیکھتے یقین کروانا چاہا تھا، مگر وہ تو اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ ہوش میں نہیں تھی۔ وہ سن تو سب رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی، اور یہ شنایا نے صاف محسوس کیا تھا۔ وہ دو پل کو خاموش ہوا تھا چچی جان کے اشارے پر۔ امبر شاہ وہیں کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ باندھے پورے اعتماد لہجے میں کچھ بولنے لگی تھی۔ بالاج، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو بولا تھا کہ مجھے آج رات ہم ساتھ گزاریں گے۔ آپ نے ہی تو بولا تھا میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میری روم میں خود آئے تھے، میں آپ کو نہیں لائی تھی۔ آپ خود میرے قریب آئے تھے، آپ نے خود مجھے اپنی مرضی سے چھوا تھا۔
اس وقت اس کے الفاظ جلدی پر تیل کا کام کرنے لگے۔ شنایا بھاری بھاری سانسیں لینے لگی۔ اس کے دل میں بہت کچھ زور سے لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تو اس کی حالت کو سمجھتے بالاج شاہ کا دل چاہا عنبر شاہ کا اسی وقت قتل کر دے۔ بکواس بند کرو عنبر شاہ، اس کی جانب دیکھتا وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ تیز دھاڑ تو اس کی آواز پر سب کے دل لرزے تھے۔ اس کے چہرے پر طیش آیا، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی، جسم میں شرارے دوڑنے لگے، اس کا انگ انگ شعلے ٹپکانے لگا، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کی وینز جلد کو دباتی باہر آنے کو تیار تھی۔ کیوں بول رہی ہو تم اتنا جھوٹ؟ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تم کون ہو میں نہیں جانتا، تم اس قدر گر جاؤ گی، مجھے تو تمہیں عورت بولتے بھی شرم آتی ہے۔ کیسی عورت ہو تم، ایک مرد پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم نے ہی یہ سب کیا ہوگا، تم ہی مجھے کمرے میں لائی ہوگی، ضرور تم نے مجھے کچھ کھلایا ہوگا، تبھی تو مجھے رات کا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ یہ سب تمہاری گیم ہے نا؟ بتاؤ۔ بالاج کا دل چاہا اس کے قریب جاتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی کچل ڈالے۔ بالاج، میری نہیں آپ کی گیم تھی، میں مانتی ہوں آپ نے مجھے بولا تھا اگر آپ کی بیوی یہاں آ گئی تو آپ الزام مجھ پر ڈال دیں گے، مگر بالاج اب زیادہ ہو رہا ہے، ہم نے یہ طے کیا تھا آپ سارے الزام مجھ پر ڈال دیں گے، ویسے بھی اب آپ کی بیوی سب جان گئی ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دے اسے کہ آپ ہر دوسرے دن اسے کام کا بول کر میرے کمرے میں آتے ہیں۔ ڈر کیوں رہے ہیں؟ وہ ڈائن تھوڑی نہ ہے جو آپ کو کھا جائے گی، آپ اسے بتا دیں۔ آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور اس سے یہ سب چھپانا چاہتے ہیں، مگر اب پلیز یہ ڈرامہ ختم کر دیں۔ پتہ تو اسے چل گیا ہے، اب آپ بتا دیں تاکہ اسے یقین آ جائے۔ وہ لفظوں کے جال بچھانے لگی۔ اس کی باتیں سنتے شنایا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آئے جسے وہ جلد ہی اندر دھکیل گئی تھی۔ باقی سب تو دروازے پر شل کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ جھوٹ بولنا بند کرو عنبر شاہ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بالاج کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ وحشت پن سے اس کی جانب بڑھتا اس کے چہرے پر پھنکارنے لگا۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کتنی بیہودہ عورت ہو تم۔ میں نے تمہیں ایسا کچھ کرنے کو نہیں بولا، بلکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ اگر تم مر بھی رہی ہوگی تو میں تمہیں کبھی نہیں بچاؤں گا۔ وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور دوسری جانب شنایا کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں آوازیں ڈبل ڈبل ہونے لگی۔ دفعتاً وہ اچانک سے اپنا اختیار کھوتی تیز آواز میں چلائی تھی، خاموش! اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھتے وہ بجلی کی آواز سے تیز گرجی تھی تو سفید حویلی میں ایک دم سے سناٹا چھایا۔ سب کی نظریں شنایا پر ٹھہری جب وہ اگلے ہی لمحے چہرے پر غضبناک حد تک زہریلے تاثرات لیے ان کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو فرش پر بکھرے شیشوں پر اس کا پیر پڑا تھا۔ سب کا دھیان اس کے دردناک چہرے پر تھا، کسی کا دھیان اس کے پیر پر نہیں گیا۔ فرش پر بکھرے کانچ پر اس نے جیسے ہی دونوں پاؤں رکھے اس کے چہرے پر درد کے اثرات نمودار ہوئے۔ اس کے پیروں میں چبھتا کانچ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ کانچ اس کے پیر میں دھنسنے لگا اور جلدی خون بھی بہنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے درد کے باوجود وہ خون آلودہ پیروں سے چلتی ان کے پاس پہنچنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ بالاج کی نظریں جیسے ہی اس کے پیروں سے ٹکرائی وہ اس کے نزدیک آیا، مگر اس سے پہلے ہی شنایا نے اسے ہاتھ سے اشارے سے روک دیا۔ اس کے خون سے بھرے پیروں کے نشانات ماربل کو داغدار کرنے لگے۔ سب دیکھ رہے تھے، وہ بہت غصے میں بالاج کی جانب بڑھ رہی تھی، اور یہ دیکھ کر چچی جان تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ان کا پلان اتنی جلدی کامیاب ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کی آنکھیں سرد ہو گئی تھی۔ دانتوں کو وہ زور سے پیس رہی تھی۔ پھر ان کے پاس پہنچتے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور ایک شاندار تھپڑ عنبر شاہ کے چہرے پر جڑ دیا۔ خاموش فضا میں یکدم سے تلاطم برپا ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور لڑکھڑا گئی جب شنایا نے 2 قدم آگے بڑھتے اسے گریبان سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی جھوٹی عورت میرے شوہر پر الزام لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم پر یقین کروں گی؟ ارے میں تو مر کر بھی تم پر یقین نہ کروں، اور اپنے شوہر پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا شرمناک الزام تم نے ان پر لگایا ہے، اس کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ وہ اس کا گلا دبوچے چیختی چلانے لگی۔ اس کی آواز وحشت ناک تھی، دل دہلا دینے والی۔ اس کی باتوں نے، اس کے یقین نے اس وقت بالاج کو جتنی خوشی دی تھی وہ عام لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم یہ سب کرو گے اور میں تم پر یقین کر لوں گی؟ تمہیں کیا لگا تھا میں اپنے شوہر پر الزام لگا دوں گی؟ میں تمہیں بتاتی ہوں مس عنبر شاہ، تمہاری یہ چھوٹی سی سوچ انتہائی گھٹیا ہے۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ کانچ اس کے پیروں میں دھس گیا تھا۔
یہ ایک دم ہی اس کی حالت بگڑنے لگی، جلدی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اچانک سے اس کا درد حد سے بڑھنے لگا۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ میرے شوہر سے دور رہنا، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آج جو تم نے کیا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی امبر، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے والا منظر گھومنے لگا، دھندلانے لگا، اس کے جسم سے جان جانے لگی، اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اسے لگا وہ ایک پل میں اور حرکت نہیں کر سکے گی، جیسے وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ اس نے خود کو ہوش میں رکھتے اس کے کالر پر گرفت تیز کرنی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کا سانس ایک پل کو رکا کہ اب وہ پیچھے جاتی زمین بوس ہوتی۔ تبھی بالاج نے فوراً سے اس کو بے جان پڑتے ساکن جسم کو اپنے وجود میں اپنی باہوں میں لیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے پیروں سے بس خون بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ بالاج شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے روم میں لے جا کر لٹاتے اس نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ سبھی اس کے کمرے میں اکٹھے ہونے لگے۔ جلدی ڈاکٹر آ گیا اور انہوں نے شنایا کو چیک کیا۔ دیکھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا زخم بہت گہرا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی، اور انہیں اچانک سے بہت سٹریس بھی ہوا جس کی وجہ سے ان کا برین ڈیمیج ہوتا کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں نے دوائی تو دے دی ہے، مگر پلیز کوشش کریے جب ہوش میں آئے تو انہیں سٹریس نہ ہو، ورنہ ان کے دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کرتے دوائیوں والی پرچی اس کی جانب بڑھائی تو بالاج شاہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ڈاکٹر چلے گئے، مگر وہ والہانہ نظروں سے شنایا کو دیکھتا، اس کے پاس بیٹھتا، دیوانہ وار اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ زہرا بیگم نے اسے بہت دلاسا دیا، مگر اس وقت وہ کسی کی نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اس کے کمرے سے جانا پڑا۔ ڈاکٹر بتا کر گئے تھے اسے 5 گھنٹوں کے بعد ہوش آئے گی، اور بالاج اس کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک طویل وقت کے بعد اسے ہوش آئی۔ اس نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتے بالاج کو اپنے سامنے پایا۔ کچھ وقت پہلے کا منظر تازہ ہوا اور کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بالاج شاہ کی سانس میں سانس آئی تھی۔ رات کو آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا؟ ہوش میں آتے اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ بالاج شاہ جو اس کی جانب بڑھنے لگا تھا یکدم سے منجمد ہو گیا۔ ابھی تو وہ کہہ رہی تھی اس کا شوہر غلط نہیں، پھر یہ سب کیا تھا؟ شنایا میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا شنایا کی اجڑی حالت کو، اس کی آنکھیں غمزدہ اور چہرے پر زمانے بھر کا دکھ تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ پھر آپ کے جسم پر یہ لپسٹک کے نشانات کیسے ہیں؟ شنایا نے اس کے گریبان میں جھانکتے تکلیف سے پوچھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں نہیں جانتا شنایا یہ کہاں سے آئے ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ میرے جسم پر نشانات کیسے آئے۔ بالاج بے بس ہوا تھا۔ وہ شنایا کو 1000 دفعہ سوائیاں دے سکتا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ وہ اس پر یقین کرتی۔ لیکن مجھے پتا ہے یہ ہونٹوں کے نشانات ہیں اور صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس بار وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی اور اگلے ہی لمحے اس کی شرٹ کی بٹن کھولتی اس کی توجہ بھی ان نشانات کی جانب کرنے لگی۔ کیا تمہیں اپنے شوہر پر یقین نہیں ہے؟ بالاج کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے دل چیرتے لہجے میں پوچھتے آنکھوں میں درد کے تاثرات لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پر یقین ہے بالاج، مگر اس عنبر شاہ پر یقین نہیں ہے۔ نہ جانے اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہو، یہ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹے جا رہا ہے۔ وہ درد کے آخری مرحلے میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے شدید جلن ہو رہی تھی یا دکھ، مگر اس کی آواز میں کچھ تھا تو بالاج شاہ نے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا تھا۔ شنایا تم زیادہ سوچ رہی ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں سٹریس لینے سے، پلیز پرسکون ہو جاؤ۔ کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ آپ ہی بتا دیں، یہ سوچ کر پرسکون ہو جاؤں کہ میرے شوہر پوری رات کسی دوسری عورت کے ساتھ تھا، یا پھر یہ دیکھ کر پرسکون ہو جاؤں کہ اس کے جسم میں کسی اور کے ہونٹوں کے نشانات ہیں؟ اس کی آنکھیں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ وہ اس وقت کتنی اذیت میں تھی وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل چیر رہا ہو، جیسے کسی نے اسے تخت سے فرش پر گرا دیا ہو۔ بتائیں نا، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ میرا دل ڈوبے جا رہا ہے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ آپ کل ایسی حالت میں اس کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، میں پوری رات سو نہیں سکی صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے بولا تھا نا کہ آج رات آپ مجھے سرپرائز دیں گے، تو کیا یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ اس کی آنکھوں کو رہائی ملی اور وہ اس کے آنسوؤں کو رہائی ملی تھی، وہ لگاتار بس بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی آواز میں کرب آنے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ کا قصور نہیں ہے، مجھے درد ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ آپ کی بیوی ہے، مجھے درد ہوا یہ دیکھ کر کہ جب وہ آپ پر حق جتا رہی تھی، اور مجھے بہت درد ہوا تھا آپ کو اس کے ساتھ دیکھ کر، مجھے بہت درد ہوا تھا۔ شنایا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ ہچکیوں میں اونچا اونچا رونے لگی جب بالاج شاہ زور سے اپنی مٹھیوں کا دبوچتا اس کے پاس سے اٹھتا کمرے سے نکلتا عنبر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے کلائی سے تھامے وہ چلتا اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔
تو اسے اس قدر درد میں دیکھ کر سبھی اس کے پیچھے لپکے تھے، جبکہ بالاچ شاہ نے کمرے میں جاتے اسے ایک جست میں آگے کی جانب دھکا دیا۔ وہ سیدھی جاتی اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں زمین پر جا گری۔ شنائے نے اپنا چہرہ اسی وقت ہتھیلیوں سے اٹھا کر دیکھا تو بالاچ شاہ اسے اس وقت طیش کے عالم میں دکھائی دیا تھا۔ میں بالاچ شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں عنبر شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ بالاچ نے صفاقت سے بولنا شروع کیا تو وہاں کھڑے سب لوگوں کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ عنبر شاہ نے ساکن نظروں سے اسے دیکھا جو اس وقت اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا۔ نہیں بالاچ، پلیز مجھے طلاق نہیں دیں، ایسا مت کرے پلیز میرے ساتھ۔ بالاچ یہ مت کیجیے گا ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ تڑپتی بولی فوراً سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی، اسے بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ میں عنبر کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کی دوسری طلاق عنبر شاہ کے جسم سے جان کھینچنے لگی۔ ایک دم اس کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگی۔ پلیز رک جائیں بالاچ، نہیں کریں، مجھ پر رحم کریں، مجھے طلاق مت دے، کہاں جاؤں گی میں؟ وہ روتی ہوئی التجا کرنے لگی، مگر اس کی حرکت ایسی ہی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں عنبر شاہ۔ بالاچ شاہ نے تیسری طلاق بھی دیتے سے اپنی زندگی سے دخل اندوز کیا تھا۔ عنبر شاہ کا جسم یکدم سے ساکن ہوا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہوش کھوتی، اپنے حواس سے بیگانہ ہوتی ایک جھٹکے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ عنبر شاہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ فی الحال کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چچی جان بھی آگے نہیں بڑھ سکی تھی ورنہ انہیں شک ہو سکتا تھا وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ماما جان، یہ لے جائیں اسے یہاں سے، اس عورت سے میرا رشتہ تھا ختم ہو چکا ہے، یہ عورت اب میری کچھ نہیں لگتی، لے جائیں اسے یہاں سے، میں کسی غیر عورت کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا مگر اس کی آواز میں ابھی بھی وہی درش تھا۔ شنائے نے تعجب سے اسے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالاچ شاہ نے اسے کمفرٹ کرنے کے لیے عنبر کو طلاق دی تھی، اور وہ اب میری بات کان کھول کر سن لے سب۔ شنائے کو میں قبول کر چکا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یہ سفید حویلی کی اکلوتی بہو ہے اور اسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ آپ سب میری بیوی کو قبول کریں۔ آج سے جو مقام میرا اس گھر میں ہے وہی مقام شنایا کا ہے۔ بالاچ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ زارا بیگم اور چچی جان آگے ہوتی عنبر کو احتیاط سے اٹھاتے باہر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ التمش اور چچا صاحب بھی چلے گئے تھے۔ جب بالاچ شاہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا تھا، وہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آیا اس کے قریب بیٹھا تو اسی وقت شنایا بھیگی آنکھوں سے فوراً سے ایک جھٹکے میں اس کے گلے لگی تھی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ متواتر آنسو بہانے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب شنایا خود اپنی مرضی سے اس کے گلے لگی تھی۔ بالاچ شاہ کے لیے یہ لمحہ کسی عید سے کم نہیں تھا۔ آپ نے میرے لیے عنبر کو طلاق دیا، آپ بہت اچھے ہیں بالاچ، مگر میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا، آپ کو برا لگ رہا ہوگا۔ میں آپ پر چلائی بھی تھی، مجھے اب برا لگ رہا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال بالاچ کی شرٹ میں جذب ہوتا اسے اچھے سے محسوس ہوا تھا۔ شنایا تم پلیز رو نہیں، مجھے برا نہیں لگا، تمہارا حق ہے یہ، تم مجھ پر چلا سکتی ہو، تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، کیونکہ تم بالاچ کی بیوی ہو اور بالاچ شاہ کی بیوی کو حق ہے کہ وہ اس سے لڑے، غصہ کرے، مارے، مگر مجھ پر ہمیشہ ایسے ہی یقین کرے جیسے کچھ وقت پہلے تم نے کیا تھا۔ وہ شنایا کے گرد گرفت تیز کرتا اسے مزید اپنے حصار میں دبوچنے لگا تو شنایا نے سوسو کرنے کے دوران اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا رات کو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے آپ پر پورا یقین تھا لیکن مجھے جلن ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے کتنے قریب ہوگی۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ دور چلے گئے ہوں تو میرا جسم بے جان ہو جائے گا، میری سانسیں ختم ہو جائیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اس سے دور ہوتے شنایا نے استفسار کے طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بالاچ نے فوراً سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں میری جان، میں سب سمجھ رہا ہوں، بس تم اب رونا بند کرو، کوئی تیسرا نہیں ہے اب ہمارے درمیان، بس تم ہو اور میں ہوں۔ بالاچ نے میٹھے لہجے میں بولتے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو شنایا نے اپنی بھیگتی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کیے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں نہیں جانتی کیوں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ شنایا نے سسکتے ہوئے معصوموں کی طرح اس کے براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا تو بالاچ اس کے قریب ہوتا اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیونکہ شنایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی تیسرا انسان آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ بالاچ میں آپ کے معاملے میں بہت ٹچی ہوں، کیا آپ مجھے برداشت کر لیں گے؟ مجھے تم دل و جان سے قبول ہو شنایا۔ بالاچ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس کی گرم تپش بھری سانسیں شنایا کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کبھی مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ شنایا نے بچکانا سوال کیا تھا جس پر بالاچ شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ نہیں میری جان، کبھی نہیں، پراسرار لہجے میں بولتے بالاچ شاہ نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے
تو شنایا کے پورے جسم میں اسی وقت ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت بدتمیز ہوں، غصے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتی ہوں، تو کیا آپ خوشی خوشی مجھے برداشت کر لیں گے؟ ہاں، اس آفت کی پوٹلی کو میں خوشی خوشی جھیل لوں گا، اور اگر رو کر بھی برداشت کرنا پڑا تو میں کر لوں گا۔ بلادشاہ نے اس بار محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے آخری بات مزاحیہ بولی، تو شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں یکدم سنسناہٹ دوڑی تھی، اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اگر میں نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو؟ شنایا نے اس بار ڈرتے پوچھا، جس پر بلادشاہ نے اس کا دائیں گال کھینچا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں سنبھال لوں گا۔ اگر میں نے غصے میں چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا تو؟ وہ اپنی ایک ایک عادت سے اسے واقف کروانا چاہتی تھی۔ ڈونٹ وری، میں سارا الزام خود پر لے لوں گا۔ اس کے ٹھہرے لہجے نے شنایا کے اندر تک سکون دوڑایا تھا۔ اور کبھی ضد پر آ گئی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ یاد ہے نا میرا طریقہ؟ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دکھاؤں؟ وہ مسکراتا شنایا پر جھکنے لگا جب شنایا نے اپنے چہرے پر آتے حیا کے سرخ رنگوں سے اسے اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ بلادشاہ نے اس کی ساتھ جگہ بنائی اور وہیں پر لیٹ گیا۔ اس نے شنایا کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا تھا اور اسے اچھے سے خود میں بھینچا تھا۔ شنایا نے بالاج کے بدلتے موڈ کو دیکھا، فوراً سے اس کے مضبوط سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زرلین، سچ میں مزہ آ گیا تمہاری ساس کو دمکا کر۔ ریم خانم اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی کافی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ مشائم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ زاویان آریان کے ساتھ باہر گیا تھا۔ خانم، تمہارا آئیڈیا بیسٹ تھا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، تمہارا شکریہ خانم۔ مشائم نے پرجوش انداز میں سے اپنے ساتھ لگایا اور خانم گہرا مسکرائی تھی۔ جانتی ہوں میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تمہاری ساس سوچتی ہوگی، ایک طرف زرلین تو دوسری طرف مشائم، وہ تو پاگل ہو جائے گی سوچ سوچ کر کے وہ ایک کو سنبھالے یا دوسری کو۔ خانم نے مزاحیہ کہتے سنیکس منہ میں ڈالا تو مشائم اس سے دور ہوتی صحیح ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے اب تو ان کا شک مجھ پر ہی جائے گا۔ ہاں تمہیں پتہ ہے اب تو ان کا شک مجھ پر جائے گا ہی نہیں، میں ہی زرلین ہوں۔ زرلین کو ڈھونڈتی رہیں گی اور مشائم کا منہ بند کرواتی رہیں گی، مگر ان کی اتنی کوشش کے باوجود بھی سچ سب کے سامنے آ کر رہے گا۔ اس کا لہجہ اٹل اور پرسوچ تھا، جس سے وہ ساتھ ساتھ کچھ سوچ رہی ہو۔ لیکن ہاں زرلین، اب تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اب تو وہ دن قریب آنے والا ہے جب سارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے تم اس حویلی کو سدھار سکو گی؟ میرا مطلب حویلی کے ہر فرد پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، یہاں ہر کوئی بگڑا ہے، تم کس کس کو راہ راست پر لاؤ گی؟ خانم سے تشویش سے سوال کرتے شانے اچکائے تو مشائم نے پرسکون ہوتے ہوئے جواباً بولنا شروع کیا تھا۔ خانم، میں اس حویلی کے ایک ایک فرد کو دین کا راستہ دکھاؤں گی، انہیں بتاؤں گی وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، انہیں بتاؤں گی اسلام میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے بہت جلد میں اپنے ہر مشن میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں اس حویلی کو دین کے راستے پر لاؤں گی، اور مجھے یقین ہے یہ سب اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب نیہان بھی میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گی اور ہم دونوں مل کر انہیں گمراہی سے نکالیں گے۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا، اس نے ہر پلان پہلے سے تیار کیا تھا، وہ حق پر تھی، وہ صحیح تھی، پھر شکست کیسے کھا سکتی تھی؟ مجھے تم پر یقین ہے زرلین، تم بہت بہادر ہو، مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ خانم نے زرلین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دبایا تھا۔ میں بہادر صرف تمہاری وجہ سے بنی ہوں خانم، اگر اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی، میں اتنی طاقتور کبھی نہیں ہوتی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، میری مدد نہ کی ہوتی۔ میں جو بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں خانم۔ مشائم کا لہجہ مشکور تھا، اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کا وہ دن آیا۔ وہ ماضی میں ڈوبتی اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، تب خانم اس کا سہارا بنی تھی، اس نے اسے ہمت دی تھی۔ وہ آج جو کچھ بھی تھی صرف مشائم پاشا کی وجہ سے۔ ماضی زرلین کی حال میں خانم سے دوستی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی خانم وہ لڑکی ہے، اسے اس وقت صحیح راستہ دکھائے گی۔ زرلین کو اس کا نمبر یاد تھا، اسی لیے خان بابا سے نمبر سے فون کرتے ارجنٹلی ان کے چھوٹے سے گھر میں بلایا تھا۔ زرلین، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم سرجری نہیں کروا سکتی، تم جانتی بھی ہو کتنا درد ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، اور تم ایک انتقام کے لیے خود کو کیوں بدل رہی ہو؟ خانم کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، خان بابا کی فیملی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ ابھی تک پرسکون تھے۔ مگر خانم، میری ساس کہتی ہے میں بدصورت ہوں، میرے پاس حسن نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر میں ایسی شکل لے کر واپس نہیں جا سکتی خانم، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرے دماغ موف ہو چکا ہے، اب تم ہی مجھے کوئی حل بتا سکتی ہو۔ اور سرجری کروانے میں مسئلہ کیا ہے؟
زرلین واقعی ہی اتنے صدمے کے بعد اپنا دماغی توازن کھونے لگی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، اگر وہ ایسے ہی واپس جائے گی تو یاسمین بیگم اسے دوبارہ سے مار دے گی، ورنہ اگر وہ سب کو سچ بھی بتا دے گی تو بغیر ثبوت کے کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر وہ سفید حویلی چلی جاتی تو اسے ہرگز سے حویلی واپس نہیں جانے دیا جاتا۔ زرلین، تم بہت خوبصورت ہو، تم نا امید کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں تمہاری ساس نے بدصورت کہا اور تم نے یقین کر لیا، جبکہ تم یہ جانتی نہیں ہو جتنی کشش تمہارے اس چہرے میں ہے وہ دنیا کے کسی لڑکے کے چہرے میں نہیں ہے۔ اور تم نے ہی کہا تھا نا کہ زاویان کو تمہارا چہرہ بہت پسند ہے، پھر تم اس چہرے کو کیسے بدل سکتی ہو؟ خانم کی بات صحیح تھی۔ زرلین دو پل کو خاموش ہوئی، پھر ایک لمبا سانس لے کر پرسکون فضا میں کھینچتے اس نے بولنا شروع کیا، لیکن خانم، اب میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ مجھے، اگر میں سرجری نہ کرواؤں تو کیا کرواؤں؟ یہ چہرہ لے کر یاسمین بیگم سے بدلہ لوں؟ کیا یہ چہرہ لے کر سب کو یقین کرواؤں؟ کیا اس چہرے سے مجھے زاویان مل جائے گا؟ کیا اس چہرے سے مجھ پر یقین کر لیں گے سب؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ خانم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر ہیل کیا۔ زرلین، تم اپنی شناخت بدلنا چاہتی ہو نا؟ تمہارا چہرہ بدل جائے گا اور تم ایک اجنبی لڑکی بن کر ان کی زندگیوں میں واپس جاؤ گی۔ خانم کے ذہن میں کچھ جگمگانے لگا جب زرلین نے اسے وقت سر اٹھا کر اس کی اور دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں خانم، مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے میری شناخت بدل جائے؟ وہ اتاولی ہوئی تھی۔ تو زرلین، ایک طریقہ ہے جس سے تمہاری شناخت بدل سکتی ہے، تمہارا چہرہ بدل سکتا ہے، تمہاری آواز بدل سکتی ہے، تم ایک اجنبی لڑکی بن سکتی ہو۔ خانم کا ذہن بلینک ہوا تو زرلین نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ کیا سچ میں خانم ایسا ہو سکتا ہے؟ تم مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ زرلین نے پرجوش انداز میں اس کی جانب دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ہاں زرلین، بینکاک میں میرا ایک دوست ہے جیری، ان کی کمپنی لیڈیز ماسک تیار کرتی ہے جسے چہرے پر لگانے سے آپ کا پورا چہرہ بدل جاتا ہے۔ زرلین، وہ بالکل ریئل ہوتا ہے، اس سے ذرا بھی پتہ نہیں چلتا اس چہرے کے پیچھے کوئی اور چہرہ بھی چھپا ہے۔ خانم کے بتانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ میں تمہیں یہی رائے دوں گی کہ وہ ماسک بائی کر لو، تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا اور تمہیں اپنا چہرہ بھی نہیں بدلنا پڑے گا۔ اگر تم بولو تو میں تمہیں وہ منگوا دوں۔ خانم، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر میں اس کا استعمال کیسے کروں گی؟ میرا مطلب وہ ماسک کیسے ہوگا؟ میں کچھ نہیں جانتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماسک کہیں بھی اتر جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ زرلین الجھن کا شکار ہوئی تو خانم نے اپنی اگلی بات سے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ خانم، وہ ماسک اتنی آسانی سے نہیں اترتا، وہ پلاسٹک کی بہت باریک لیئر ہوتی ہے۔ تم اسے ایک دفعہ اپلائی کرو گی تو دوبارہ تم سے نہیں اترے گا جب تک تم خود اسے احتیاط سے کھینچ کر نہیں اتارو گی۔ تو وہ شیلڈ تمہارے چہرے کو کور کرے گی، تمہارا اصلی چہرہ کہیں چھپ جائے گا، پھر تمہارا نقلی چہرہ صرف سب کو نظر آئے گا۔ خانم نے اسے مطمئن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے آرڈر کر دو کیونکہ میرے پاس اب یہی طریقہ ہے۔ زرلین راضی ہوئی تو خانم نے اسی وقت اپنے دوست جیری کو کال کرتے وہ ماسک فاسٹ ڈیلیوری سے پاکستان بھیجنے کو کہا تھا۔ اور خانم، میری آواز وہ کیسے بدلے گی؟ زرلین تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ یہ آلہ دیکھو، کسی بھی وقت میں آواز بدلنے کا اس کا استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ آلہ دیکھو، کسی وقت میں اسے آواز استعمال کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اب یہ تم رکھ لو، اس سے تم اپنی آواز بدل سکتی ہو۔ اسے اپنی قمیض کے اندر والی سائڈ پر لگا لینا۔ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے وہ سب میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ اب تمہارا چہرہ بدل جائے گا، آواز بدل جائے گی، اور تمہارے یہ سنہری رنگ کے بال تم انہیں کالے رنگ میں بدل لینا، اور اب کٹوانا مت، انہیں لمبے ہونے دینا۔ باقی تمہارے ہاتھ پاؤں کا رنگ بہت بہتر ہے، تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جس چیز کو وہ لوگ جانتے ہیں اسے تم چھپا کر رکھنا، کیونکہ تمہارا جسم تمہارا اپنا ہی ہوگا، اس پر کوئی نشان یا کوئی بھی دل ہے تو تمہیں اسے چھپانا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ خانم اسے اچھے سے گائیڈ کرنے لگی تھی۔ مگر خانم، مجھ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنی تم میں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ زرلین، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر ان سے تو بالکل نہیں جو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں ان دنوں میں اچھے سے ٹرین کر دوں گی، تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے تو تم روز شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود سے گفتگو کیا کرو، تمہارا یہ عمل تمہیں اعتماد پیدا کرے گا۔ خانم بہت اچھے سے اسے گائیڈ کر رہی تھی۔ زرلین اب پوری طرح پرسکون ہو گئی تھی، اس کی آدھی ٹینشن تو خانم نے ختم کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، خانم اسے اچھے سے ٹرین کرتی گئی۔ اس نے مارکس بھی منگوا لیا تھا اور اس کے مطابق تمام انفارمیشن بھی اسے بتا دی تھی۔ پھر ماضی کا سکتہ تب جا کر ٹوٹا جب آریان اور زاویان کمرے میں داخل ہوئے۔
چلو ہانم، کافی دیر ہو گئی ہے، ہم نے تو صبح نکل جانا تھا۔ آریان نے ہانم کو دیکھتے کہا جو مزے سے کھانے میں مصروف تھی۔ مسٹر آریان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آپ آئے ہیں نا، آپ لوگ اور ابھی جا بھی رہے ہیں؟ مشائم نے اسے دیکھتے منہ بسورا تو مشائم کی طرف دیکھتا ہانم کے پاس آ بیٹھا۔ میری پیاری بہنا، آپ نے انوائٹ کیا اور ہم آ گئے، لیکن اب ہمیں جانا ہوگا۔ تم تو جانتی ہو میرے اتنے کام ہوتے ہیں، وہ کون کرے گا؟ ٹیم کو میری ضرورت ہے تو اب ہمیں چلنا چاہیے، ویسے بھی کافی وقت ساتھ گزار لیا ہے۔ آریان ہانم کی جانب بڑھتا آریان ہانم کے ہاتھ سے سنیکس کی پلیٹ پکڑنے لگا، کیونکہ جب تک کھانا اس کے سامنے تھا تو وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ ہانم اسے جاتے ہوئے بہت اچھے سے گائیڈ کر کے گئی تھی، بس ایکشن کی دیر تھی۔ جب حال میں کھڑے اس کے ذہن میں نیہان کا خیال آیا تھا۔ شہزل کے کہنے پر نیہان اور شہزل کا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی دن جاسمین بیگم نیہان کو کچھ بول کر اس کا موڈ آف کرتی، اس لیے نیہان ابھی تک کمرے میں تھی۔ مشائم نے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو شہزل باہر نکل گیا تھا۔ جب مشائم اندر داخل ہوئی، نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ باہر نہیں آئی تم؟ نیہان شاہ تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مشائم اس کے قریب آتے جانچتے لہجے میں بولی تھی، نہیں آپی میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی باہر نہیں آئی۔ لگتا ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ مشائم نے اس کی بوجھل چہرے کی جانب دیکھتے کہا تو نیہان نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں آپی میں تو جلدی سو گئی تھی۔ آپی آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے اگر میں جان بھی مانگوں گی تو وہ جان بھی دے دے گا۔ ہاں نیہان، وہ تمہارے معاملے میں ایسا ہی ہو گیا ہے، اور اب تم جانتی ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ مشائم نے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا، جس پر نیہان نے سر کو اسبات میں جنشی دی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔